اللہ کے دین کو بچایا کس نے؟ میں سوال کرتا جاؤں گا، جواب آپ دیتے جائیے۔ یہ دین اللہ کا بچایا کس نے؟ قرآن مجید کی حرمت کو بچایا کس نے؟ نماز پنجگانہ بچایا کس نے؟ ماہ رمضان المبارک کی 30 روزے کی حفاظت کس نے کی؟ خانہ کعبہ، حج بیت اللہ اور صفا و مروہ کی صحیح کی حفاظت کس نے کی؟ انسانیت کو پوری کائنات میں بچایا کس نے؟ آج ساری دنیا میں اگر انسانیت کا پرچم ہے، یہ کس کا عطیہ ہے؟ حسین ابن علی کا۔ تو مانو حسین کل جیت گئے اور قیامت تک کے لیے جیت گئے۔ میں اب آپ کے بات مختصر کر رہا ہوں کہ وہ حسین جس کے لیے رسول نے فرمایا کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ اب وقت نہیں میرے پاس، بہت وقت ہے، میری عادت ہے کم وقت میں آپ تک پیغام پہنچا دینا۔ حسین رسول کے نواسے، سرکار دو عالم کے نواسے، علی کے لخت جگر بیٹا ہیں، فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں، امام حسن مصطفیٰ کے چھوٹے بھائی ہیں۔ کربلا کیوں گئے؟ یہ تھوڑا دعوت فکر ہے میری طرف سے، آپ غور و فکر کیجئے گا کہ امام حسین کربلا کیوں گئے۔ بات اتنی سی ہے نا کہ اس زمانے میں شام کا جو کیپٹل دمشق آج بھی ہے، وہاں ایک بادشاہ بیٹھا تھا، ایک بادشاہ بن گیا تھا سن 60 ہجری میں، جس کا نام تھا یزید۔ نام مشہور ہے نا، یزید نام تھا۔ اس نے بیٹھتے ہی یہ اعلان کر دیا کہ سب سے بیعت لے لو۔ سب نے بیعت کر لی، امام حسین نے بیعت سے انکار کر دیا۔ بیعت سنتے ہیں نا، بیعت کا مطلب کیا ہے؟ بیعت عربی لفظ ہے، بیعت بنا ہے بے سے، بے کے معنی ہے اپنے آپ کو بیچ دینا۔ اور کیا آپ نے؟ بیعت کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو بیچ دینا۔ یزید نے حسین سے بیعت مانگی تھی، یعنی بیعت جو تھی وہ یہ چاہ رہا تھا کہ حسین اپنے آپ کو مجھے بیچ دیں۔ رسول کا نواسہ بیچ دے گا اپنے آپ کو؟ مثال دوں آپ کو، مثال دوں، آپ نے ایک بہت بڑا اسٹور بنایا، بہت بڑا مال بنایا، اس میں ہزاروں لاکھوں طرح کا مال بھر دیا، تو یہ پوری دنیاوی زندگی کے سامان آپ نے بھر دیے، اور وہ مال آپ کا چلنے لگا، وہ دکان آپ کی چلنے لگی، اسٹور آپ کا چلنے لگا، قیمتی تھا وہ۔ میں نے دیکھا کہ یہ تو بہت چل رہا ہے، میں نے آپ سے کہا یہ بیچو گے؟ یہ بیچو گے؟ اب اگر مجھ سے کہا بیچوں گا تو میں پوری دکان جو ہے پورے سامان کے ساتھ لوں گا کہ نہیں لوں گا؟ قیمت دے رہا ہوں۔ اور اسی طریقے سے یزید نے امام حسین سے کہا بیعت، یعنی اپنے آپ کو بیچ دو۔ حسین تنہا نہیں تھے، بلکہ حسین جو تھے ایک ایسے کارخانہ قدرت کے رہبر تھے جہاں آدم کا علم بھی تھا، نوح کا تقویٰ بھی تھا، ابراہیم کی خلت بھی تھی، اسماعیل کی صدیقت بھی تھی، 1,24,000 انبیاء کی عزت تھی جو حسین کی مٹھی میں تھا۔ یزید کہہ رہا تھا یہ مجھے دے دو، حسین نے کہا سر دے دوں گا، ہاتھ نہیں دوں گا۔ یہ ہے بیعت۔ بس حسین نے کہا کربلا چلو، حسین نے کہا کربلا چلو، حسین کربلا چلے، حسین کربلا میں چلے۔ ادھر سے یزید نے کتنا لشکر بھیجا؟ 30 لاکھ۔ ایک روایت کے مطابق 30 لاکھ۔ میرے دوستوں بتاؤ 30 لاکھ آپ کے بھوپال کی آبادی ہوگی نا آج؟ 30 لاکھ فوج یزید نے کربلا کے جنگل میں اکٹھا کر دیا۔ کس کو قتل کرنے کے لیے؟ محمد عربی کے نواسے کو قتل کرنے کے لیے۔ حسین کتنے کو لے کے گئے؟ دنیا کہتی لڑنے گئے تھے۔ میرے دوستوں بتاؤ آج ہمارے نوجوان جو بارڈر پہ ہیں کیا اپنی بیویوں بچوں کو لے کے جاتے ہیں؟ اپنے گھر کی عورتوں کو لے کے جاتے ہیں؟ اگر جنگ چھڑ جائے تو کیا عورتیں وہاں جائیں گی؟ بچے جائیں گے؟ دنیا کہتی حسین لڑنے گئے تھے۔ یاد رکھو نعوذ باللہ حسین میرا لڑنے نہیں گیا تھا۔ اگر لڑنے کا ارادہ ہوتا نا تو اپنی بہنوں کو نہ لے جاتے، اپنی بیویوں کو نہ لے کے جاتے، 6 مہینے کے بچے کو نہ لے کے جاتے، 7 سال کے بھانجے بھاؤنوں محمد کو نہ لے جاتے، 13 سال کے بھتیجے قاسم کو نہ لے جاتے۔